ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حضرات گرامی، میرے معزز بزرگوں، محترم دوستوں، عزیز بچوں، ایک جملہ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے مبارک۔ کسی بھی موقع پر کوئی خوشی کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، بچے کی ولادت ہو، عقیقہ ہو، کوئی کاروباری کامیابی ہو، کوئی منصب و عہدہ ملا ہو، کوئی ملازمت کا مسئلہ ہو، تو کوئی بھی موقع ہو تو یہ جملہ بے ساختہ ہماری زبانوں پہ آ جاتا ہے مبارک۔ کوئی بھی موقع ہو ہماری زندگی کی خوشی کا، کوئی بھی موقع ہو تو یہ جملہ ہماری زبانوں پہ بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے مبارک۔ تو لیکن اس کا موقع استعمال تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کی معنویت ہمارے ذہنوں میں باقی نہیں ہے۔ تو آج ہم اس کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور عزم کریں گے کہ اس جملے کو ہم صحیح معنی پہنائیں اور اس مختصر جملے کے تقاضوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، یہ جملہ کہ مبارک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس خوشی میں ہم بھی شریک ہیں، اور بلکہ صرف شریک نہیں بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس موقع کو برکت کا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال۔ تو لیکن برکت کیا چیز ہے؟ تو آج کل کے مادی دور میں جب ہم ہر چیز کی پیمائش پر ہی آ گئے ہیں، یعنی ظاہری آنکھوں میں جو چیز نظر آئے بس اس کی برکت ہے، تو برکت کا مفہوم ہمارے ذہن سے اوجھل ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے ذرا تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، کہ آپ خوشی اور راحت کے سامان اکٹھے کرتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، آپ ایک اچھا گھر بناتے ہیں، آپ نے اچھے کھانے کا انتظام کیا، آپ کی اولاد ہے، تو یہ ساری چیزیں راحت کا سامان تو ہیں، ذریعہ تو ہیں، لیکن راحت نہیں کہ بذات خود ان میں اثرات راحت کے ہوں، آرام کے ہوں۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک آدمی اچھی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، نہایت آرام دہ سفر ہے، ایئر کنڈیشنڈ گاڑی ہے، نہایت عمدہ، تو لیکن ضروری نہیں کہ اس کا سفر بھی آرام دہ ہو، اچھی سواری ہے تو لیکن ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو کر اس میں جا رہا ہو،
ایک شخص اپنے دسترخوان پہ مختلف قسم کے کھانے رکھتا ہے، تو ہر قسم کے کھانے ہیں، پینے کی مختلف چیزیں، پھل دستیاب ہیں اور خوشبوؤں سے معطر ماحول ہے، ہر قسم کے برتن سجے ہوئے ہیں، تو ہر قسم کے کھانے، مشروبات، پھل وہاں موجود ہیں، خوشبودار معطر ماحول ہے، تو لیکن اگر کوئی اس کو پرابلم ہے، مثلا معدے کی، یا اس وقت کسی پریشانی نے اس کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ خوبصورت دسترخوان جس پر ہر طرح کی نعمت موجود ہے، تو کیا یہ اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہے؟ ایک شخص کا مکان ہے، بہت عمدہ اس نے کمرہ اپنا بنایا ہے، بہترین اس میں بستر بیڈ موجود ہے، اور روم سپرے بھی اس میں کیا گیا ہے، چھت خوبصورت ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ہر طرح کا سامان میسر ہے، تو لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بستر پر سر رکھا تو نیند غائب۔ اولاد ہے، بچے کڑیل جوان ہیں، تو لیکن ان سے راحت اور خدمت حاصل نہیں ہو رہی۔ تو دیکھو، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دولت کی ریل پیل، عمدہ کھانوں کا میسر ہونا، اچھی رہائش کا یا اولاد ہونا، یہ سب راحت کا ذریعہ ہے، راحت نہیں ہے کہ ان کی ذات میں یہ اثر ہو کہ آپ کو راحت ملے، آرام ملے۔ تو لیکن ایسے واقعات ہیں کہ ایک غریب ہے، مزدور ہے، سارا دن اس نے کام کیا، کام کر کے اس نے اپنی گٹھڑی کھولی، صبح کی دال ساگ اس میں پکی ہوئی ہے، تو لیکن اس نے کھایا، اس کا معدہ ٹھیک تھا، اور اس وقت اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، پوری رغبت کے ساتھ اس نے کھانا کھایا، وہ کھانا اس کے لیے جزو جان بن گیا۔ کھلے آسمان تلے کھردری چارپائی پر وہ سویا ہے، لیکن جب اس چارپائی پر لیٹ رہا ہے تو اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہیں، جب ہی لیٹا فوراً نیند نے اس کو گھیر لیا، تو صبح وہ پوری نیند کر کے چاق و چوبند اٹھ رہا ہے۔ تو ایسی بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے کہ دولت موجود ہے، راحت نہیں، ہر طرح کے کھانے میسر ہیں، راحت نہیں، لیکن ایک آدمی ہے اس کے پاس سادہ کھانا ہے لیکن راحت ہے، سادہ مکان ہے، راحت ہے، لیکن ایک طرف بڑی عمدہ کوٹھی ہے، آرام کا اچھا کمرہ ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ تو یہ مثالیں دیکھو سامنے کی ہے، ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، تو لہٰذا ہم غور کریں تو بات سمجھ آتی ہے کہ راحت نہ دولت میں، نہ اچھے کھانوں میں، نہ اچھے گھر میں، نہ اولاد میں، راحت کس کے قبضہ میں ہے؟ غریب کو راحت میسر ہے، کس نے دی؟ دولت نے یا اللہ نے؟ ایک غریب آدمی ہے، سادہ کھانا ہے، لیکن اس کو پیدا ہوا ہے تو عمدہ غذا نے اس کو غذائیت اور قوت دی ہے یا اللہ نے؟ تو اب دیکھیں کہ یہی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تو اس وقت ہم اس کو اصلاً یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اگر اس میں برکت دے تو اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ ہم اس کو دعا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے گاڑی خریدی ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تو اس میں ہم نے ایک تو اس کو یہ بات یاد دلائی کہ
کہ راحت اس گاڑی میں نہیں، راحت اللہ کے قبضہ میں ہے، اور یہ گاڑی اللہ آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ کے ہاں بیٹا ہوا تو مبارک دی گئی، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ بیٹے سے جو امیدیں وابستہ کی گئی ہیں وہ اس کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے تو یہ بات ہم نے یاد بھی دلائی اس کو، اور اس کو ہم نے دعا بھی دی کہ اللہ آپ کے لیے اس اولاد کو راحت کا ذریعہ بنائے۔ کسی کو کوئی تجارت میں نفع ہوا تو مبارک دے کر ہم اس کو یہ عقیدہ بھی یاد کراتے ہیں کہ راحت کس کے قبضہ میں، فوائد کس کے قبضہ میں، پھر ہم اس کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ساتھ جو مقاصد ہیں ان میں اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کو برابر فرمائے اور اس کے مقاصد آپ کو حاصل۔ پھر ایک بات اور ہے کہ ایک شخص نے چوری کی، ڈکیتی کی، خوب مال حاصل ہوا، 4 دن اس نے گل چھرے اڑائے، خوب عیاشی کی، 4 دنوں کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں دھر لیا گیا، تو اب اس راحت کا فائدہ، ڈکیتی کی، حرام کمایا، تو لیکن 4 دن کھانے پینے کے بعد وہ جیل میں دھر لیا گیا ہے، تو اب اس راحت کا، تو لہذا ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نعمت ہو تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا انجام بھی اچھا ہو، ورنہ دیکھیے کہ اس شخص کو دولت ملی ہے، 4 دن اس نے راحت حاصل کی ہے، نفع اٹھائے ہیں، لیکن بالآخر تو اس لیے دولت اگر اللہ نے دی ہے، اولاد دی ہے، مکان دیا ہے، راحت کا کوئی سامان عطا کیا ہے، تو صحیح یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے آخرت میں بھی بہتر ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں مبارک ہو تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اس کو یہ یاد کراتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رکھو، اس کو اس طرح استعمال کرو کہ یہ چیز تمہارے لیے اگلے جہان میں بھی مفید ہو۔ یہ بات بھی ہم اس کو یاد کریں۔ تو دیکھیے اس جملے کی معنویت کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں مبارک ہو تو اس کا کیا معنی؟ ہم اس کو یہ عقیدہ یاد کراتے ہیں کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ کس کے قبضہ میں، تو اسی پر اپنی نظر مت جما لینا کہ میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، تو یہ پیسہ آ جانا تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اصل فوائد کس کے قبضہ میں، راحت کس کے قبضہ میں، تو اس گھمنڈ میں نہ آ جانا بلکہ اللہ کو بھی یاد رکھنا، اور اس میں ہم اس کو دعا بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے تو اس میں ہم نے اس کو دعا بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ثمر آور فرمائے، اس کے نتائج آپ کو عطا فرمائے۔ پھر ہم اس کو یہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ آخرت میں یہ چیز تمہارے لیے مفید ہو، کہیں ایسا استعمال نہ ہو جائے کہ یہ چیز آخرت میں تمہارے لیے گھاٹے اور خسارے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ کتنی اہم باتیں ہیں۔ تو اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو پھر یہ ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ راحت کس کے قبضہ میں، خوشی کس کے قبضہ میں، تو پھر ہم حرام کمانے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر ہماری نظر کثرت پر رہے،
کہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے جس طریقے سے بھی ہو، تو لیکن اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ فوائد اللہ کے قبضہ میں، نفع اللہ کے قبضہ میں، تو پھر ہم مال کمانے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اسی طریقے سے اسی نوکری کو اختیار کریں گے جو دینی لحاظ سے اللہ کے احکام کے مطابق جائز ہے۔ یعنی اگر یہ ایک جملہ ہی اگر اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس عقیدے کو مستحضر کریں کہ ہماری زندگی کے نفع و نقصان کس کے قبضہ میں، اور جب کسی کو مبارکباد دیں تو یہ کھوکھلا جملہ نہ اختیار کریں، بلکہ اس میں وسعت پیدا کریں، اس میں آپ یہ دعا شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شے کو آپ کے لیے مفید بنائے، اور اس میں یہ نصیحت بھی شامل کریں اس جملے میں کہ اس شے کو اس طرح استعمال کریں کہ آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈھالنے کی اور اس بات کو ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیں کہ زندگی کے سارے معاملات اللہ کے قبضہ میں ہیں، تو جب اس کے ہی قبضہ میں ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانی کے ذریعے دولت کمانے سے بچ کر رہیں، دولت کو اور ملازمت کو اور اپنے گھر بنانے میں ہر چیز میں ہم اللہ کے احکام کا خیال کریں، کیونکہ راحت اور فوائد اسی کے قبضہ میں